بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رضا ارشد سہروردی پروگرام توبہ استغفار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، ہم وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، جن کی امت میں آنے کے لیے جلیل القدر نبی دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ان کی امت میں پیدا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی دعا کرتے ہیں کہ وہ امت مجھے عطا کر دے جو تیرے محبوب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور اگر وہ امت مجھے میسر نہیں ہو سکتی تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ اس نبی کا مجھے امتی بنا دے۔ اور یہ ناظرین جو دن ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے، حضور کے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، یہ اتنی برکتوں، عظمتوں، رحمتوں اور رفتوں والے دن ہیں، اور اتنی مسرتیں یقین کریں کہ خوشیاں اور دنیا کے اندر لائے ہیں کہ قیامت تک یہ مسرتیں جاری رہیں گی۔ ناظرین، کیا کیا ذکر کیا جائے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے اکاس کے میلے میں جو بکنے والی عورت ہے اس کو تکریم دے کر، اور ماں کے پاؤں تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ جنت ہے، اور اس میں پھر کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ ماں زہد و تقوی والی ہو، پرہیزگار ہو، بہت زیادہ نیک ہو۔ وہ جو ماں کا درجہ ہے وہ اولاد کے لیے وہی ہے، اس کا اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیسا ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن بچوں کے لیے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ہوا، اور جو عزت اور تکریم انسانیت کو ملی اور پھر خواتین کو ملی وہ پھر پوری دنیا نے دیکھی۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، آج بات کریں گے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی آمد سے جو انقلاب برپا ہوا پوری دنیا میں، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ حضور کے جشن کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے جناب علامہ محمد علی طیب نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، 2015 سے الحمدللہ ہمارے مہمان بن رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز تکلم آپ کا، میری مراد جناب علامہ حیدر علوی صاحب۔ ان دونوں باپ کی جانب بڑھتے ہیں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ان احباب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں احباب کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو حقیقی معنوں میں اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آغاز نقشبندی صاحب آپ سے ہے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس حوالے سے فرمائیے کہ آسمانی کتب میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کس طرح سے ہے، کیونکہ دیکھیں بہت سے یہودی اور بہت سے نصرانی جو ہیں وہ اس وجہ سے ایمان لائے کیونکہ انہوں نے یہ ذکر اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، سن رکھا تھا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے علی بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنے اہم موضوع کے لیے بلایا۔ اللہ رب الجلال آپ کا بھی اس قصائی کو قبول فرمائے، آمین آمین، اور ہمیں بھی اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب جیسا کہ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے بعثت سے قبل ہی شروع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا بنیادی محور اور مرکز یہ تھا کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری سنانی تھی۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صرف یہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہی محدود نہیں، اگر ہم
انجیل مقدس کو پڑھیں یا اس سے پہلے جو تورات کی کتاب میں نازل ہوئی اس کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کے بارے میں بھی آگاہی ملتی ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ کی بشارت کے لیے رب تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو مبعوث فرمایا۔ واہ 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 واہ۔ حضرت یحییٰ کی جو نبوت تھا اس کا محور و مرکز صرف اتنا تھا کہ میں اس نبی کی خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ جس کے پاس نبی آخر الزمان کی خوشخبری ہے۔ اللہ اللہ، واہ واہ، اتنا پروٹوکول دنیا میں کسی ہستی کو نہیں ملا کہ رب تعالیٰ اپنے نبیوں کو مبعوث فرما رہا ہے، سبحان اللہ، نبوت کا محور اور مرکز دے رہا ہے، اور صرف اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اب وہ جو رب تعالیٰ نے حسین کائنات پیدا کی تھی اس کائنات کے اندر جشن کا سما ہونے والا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جب فرما رہا ہے نا سورہ یونس کے اندر، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا، یہ فلیفرحوا کا جو لفظ ہے نا اس کا مفسرین کرام نے خاص معنی بیان کیا، صرف خوشی نہیں، عام خوشی نہیں، اور عموماً جب قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا تو مذمت کی گئی کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن جس وقت رب تعالیٰ نے اپنے فضل کو کیا فرمایا نا تو پھر فرمایا فلیفرحوا۔ یہ جو لفظ ہے نا اس کا معنی یہ ہے کہ خوشی سے پھولے نہ سمانا، واہ 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 واہ، اتنا چاہ چڑھ جانا کہ بیان ہی نہ ہونا، واہ 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 واہ۔ تو رب نے فرمایا کہ اس کا آپ کو خوشی اتنی ہو کہ آپ پھولے میں نہ سمائیں، اس لیے اسے فرمایا کہ یہ رب کا فضل ہے۔ کچھ احباب اس میں نہ اختلاف بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ فضل جو ہے یہ قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید ہے، ٹھیک ہے، بلا شبہ یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی رب کے فضل میں سے ہے، صحیح، دین اسلام بھی رب کے فضل میں سے ہے، نماز بھی رب کے فضل میں سے ہے، روزہ رمضان بھی رب کے فضل میں سے ہے، حج بھی رب کے فضل میں سے ہے، لیکن یہ جتنے بھی فضل ہے یہ سب اسی وقت ہی ممکن ہو سکے جب آمد مصطفیٰ ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بغیر حضور کی آمد کی یہ کوئی فضل بھی مکمل نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان ساری رب تعالیٰ کی انعامات کے اوپر جو سب سے برتری رکھنے والا فضل ہے وہ آمد مصطفیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے۔ فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، سبحان اللہ، کیا چاہیے۔ علامہ حیدر علوی صاحب جو حضرت صاحب نے گفتگو کی اس کا لب لباب جو بنتا ہے وہ میں عرض کر کے پھر چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد پہ قرباں ہوں یہ ہماری عیدیں، کہ اسی ایک عید کا صدقہ ہیں یہ ساری عیدیں۔ اللہ اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ماں سے واللہ کائنات کے ہر فرد کے لیے ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق الکافہ، جی اللہ نے مجھے اپنے سوا تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ واہ واہ، سبحان اور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر پروردگار عالم نے تعارف بھی یہی کروایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کائنات کے ہر فرد کے لیے نبی کریم صاحب الاولاق رحمت ہیں، اور ہر فرد کو حضور کی تشریف آوری پر خوش بھی ہونا چاہیے، وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو۔ حج بیت اللہ کے بعد انسانیت کے اندر بالخصوص امت مسلمہ کے اندر جو اسلامی تہذیب کو دکھانے کا ایک موقع ملتا ہے وہ ربیع الاول شریف ہے، جب بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی بالکل ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں ہر جگہ ایک ہی آواز بلند ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ یہ کیفیت دیکھ کر آج بھی عالم کفر کانپتا ہے کہ یہ کیسی امت محمدیہ ہے۔ 1500 سال گزر گئے، بلکہ 1501 سال گزر گئے، آقا کریم صاحب الاولاق اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور آج بھی صدیاں بیت جانے کے بعد بھی اس امت کا اپنے آقا و مولا سے ایسا قلبی اور روحانی تعلق ہے کہ یہ دیوانہ وار حضور سے اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ 53 سال میرے آقا نے مکہ المکرمہ میں گزارے، عالم کفر تھا،
وہاں خیر مقدم ویسا نہ ہو سکا جیسا ابو جال نے کیا خیر مقدم کرنا تھا، ابو لہب یا عتبہ و شیبہ نے کیا خیر مقدم کرنا تھا. جب رسول اللہ مدنی ماحول میں مدینہ المنورہ ہجرت فرماتے ہیں، اب یہ وہ مرحلہ تھا جس مرحلے پر مسلمانوں کے استقبال نے نظر آنا تھا. تو کہا جاتا ہے کوئی بوڑھا ایسا نہیں تھا جو اپنے گھر میں ہو، کوئی بچہ جوان ایسا نہیں تھا جو اپنے گھر میں ہو، سب اس وادی کے اوپر. مدینہ المنورہ میں 2 وادیاں تھیں. ایک وادی وہ تھی جہاں سے عموماً لوگ آتے تھے، لیکن نبی کریم صاحب اولاد اس وادی سے تشریف لا رہے تھے جہاں سے لوگ پلٹتے تھے یا واپس جاتے تھے. اس لیے مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کر جب حضور کا استقبال کیا، وہ معمولی معصوم بچیاں نہیں تھی، وہ ان کی ہاں جوان بچیاں، عزت دار بچیاں تھیں، اور بنو نجار میرے آقا کا ننہال تھا. ان بچیوں نے جو مسلمانوں کی بیٹیاں تھیں خیر مقدمی گیت گائے. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور لوگوں نے اپنے امام جھنڈے بنائے ہوئے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں. گویا وہ مناظر جو آج امت مسلمہ گلیوں میں سڑکوں پہ دکھاتی ہے، کبھی جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، کوئی دف بجا رہا ہے، کوئی خوشی کے جو بھی طریقے، یہ سب اہل مدینہ نے صدیوں پہلے آقا کا استقبال کر کے دکھائے تھے. کیا بات ہے. میں اپنے والد صاحب سے کل یہ بات ڈسکس کر رہا تھا. میں نے کہا یہ جو آمد کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے نا، تو میں نے کہا میری ایک ذاتی رائے، ایک سوچ ہے. ابھی کل تو آپ سے یہ بات نہیں ہوئی تھی، ویسے میرے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ ایک تو حضور کی آمد جب دنیا میں آپ تشریف لائے ولادت باسعادت اس حوالے سے، اور دوسرا جب آپ مدینہ شریف پہنچے اس حوالے سے. اچھا، پیر صاحب نے ایک کلام لکھا ہے، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے جس طرح سے عکس بندی کی ہے نا اس منظر کی، میں نے کلام بعد میں پیش کرنا تھا، لیکن میں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسی کی منظر کشی کی ہے. علامہ حیدر علوی صاحب، وہ جو ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ شریف پہنچے تو کیا صورتحال تھی. جی طیب صاحب آپ کی بھی میں خصوصی توجہ چاہوں گا. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے صبا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مرحبا صلی اللہ کی ہے صدائیں لب پر، لوگ صدقے ہوئے
ہیں لوگ صدقے ہوئے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دل کو جلووں کی طلب آنکھ کو طیبہ کی لگن دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں دیکھیے مجھ کو بلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے. الحمدللہ جی، یہ آپ احباب کا ذوق سماعت ہے. محمد علی طیب نقشبندی صاحب ایک شعر میں نے چھوڑا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بیان کریں. کہا ہے پیر صاحب نے کہ ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونق، اللہ ان کے جلووں سے نکھرنے لگی دل کی رونق، میری تقدیر جگاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سبحان اللہ. جی ماشاءاللہ. پہلے تو علی بھائی آپ نے جس انداز سے جس ذوق سے پڑھا، الحمدللہ کلام بھی کیا خوب اور آپ کا انداز بھی کیا خوب تھا. الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ. اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کریم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے میلاد پاک کے بارے میں بیان فرمایا. واہ 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 سبحان اللہ. مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ملتی ہے جی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا واہ واہ جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مٹی ابھی مٹی اور گارے کے درمیان کیفیت میں تھے. اللہ اکبر. اور اس سے بھی آگے کی بات میں یہ تمہیں بتاؤں کہ میں اپنے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں واہ 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 جو انہوں نے مکہ کو آباد کرتے ہوئے مانگا. اللہ اللہ میں اللہ. جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت ہوں واہ 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 جو لے کر رب تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیجا. واہ 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 اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں واہ 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 کہ جس وقت ان میں سے ایک نور نکلا اور اس نور کے ساتھ کیسر و کسرا کے محل روشن ہوا. اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود میلاد پاک کا اپنا بیان فرمایا. واہ 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 جامعہ ترمذی کے اندر خود امام ترمذی نے پورا ایک باب باندھا ہے ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت مبارکہ کے بارے میں پورا باب ہے. واہ پھر جناب حضرت حسان بن ثابت کے وہ مشہور اشعار. وَأَحْسَنُ. میں سمجھتا ہوں کہ واہ کوئی واہ. بھی محفل، کوئی مجلس، کوئی گھر کی محفل رونق بھی ان اشعار کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. واہ واہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ تالی دن جو ہے حضور کا میلاد ہے. واہ واہ واہ. اور یہ میلاد پاک مدینہ نبوی شریف کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں واہ. حضور کے منبر سے پڑھا گیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. یہ اتنا بڑا مقام تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کو روکا نہیں ہاں. کہ حسان کیا بات کرتے ہو، مجھے آئے ہوئے کتنے سال گزر گئے، مجھے پیدا ہوئے کتنے سال گزر گئے، تم ابھی بات کر رہے ہو کہ کسی ماں نے مجھ جیسا جنا ہی نہیں. اللہ اللہ واہ 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 کیا بات ہے مفتی تم صاحب. میری بعثت کے بارے میں بات کرو، میری نبوت کے بات نہیں، یہ نہیں فرمائے. بلکہ جب آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک، واہ واہ وہ واہ. چادر رحمت جس کا سایہ پوری کائنات پہ ہے، ہاں. وہ پیش کر دی کہ لو یہ تمہارا وہ دیا ہے، واہ واہ واہ. تمہارے لیے یہ نذرانہ ہے. واہ واہ واہ. اور یہ تو دنیا میں ہے نا. ہاں آج 1400 سال گزر گئے، حضرت حسان کے اشعار آج بھی زندہ ہیں. ہاں ہاں سبحان آج اللہ. بھی ان کی خوشبو سے پوری دنیا مہک رہی ہے. واہ واہ واہ. آج بھی رب تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے
کہ ان کے یہ اشعار پڑھے جائیں اور محفل قبول ہو جاتی ہے. صبح قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے. علامہ حیدر علوی صاحب، قرآن کریم میں باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی تو ہمیں ملتا ہے نا، تو یہ بھی تو اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ ہمیں سرکار کا میلاد منانا چاہیے. دیکھیے قرآن حکیم فرقان حمید نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بہت قبل، حتیٰ کہ تخلیق کائنات سے بھی قبل، اچھا یوں تو ساری ارواح سے کلام فرمانے کے بعد انہیں رخصت کر دیا، صحیح ہے. اور پھر انبیاء کرام کی ارواح سے خطاب کیا. اور یہ وہ میلاد کا جلسہ ہے جو عالم ارواح میں انبیاء کرام کی ارواح کے ساتھ پروردگار عالم، اور قرآن حکیم نے من و عن اس کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ تاکہ امت مسلمہ کو اس کے جواز اور عدم جواز کی بحث سے نکلنا چاہیے. بسم اللہ. قرآن حکیم میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے پختہ عہد لیا سارے نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، ثم یہ ترتیب مات تراخی کے لیے آتا ہے کہ سارے نبی جب گزر جائے، آخر میں جب میرا رسول آئے، اب کرنا کیا ہے؟ مصدق لما معکم، وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا کہ تم حق پر ہو، تم نبی ہو، تم رسول ہو، تمہیں کتابیں دی گئیں، تمہیں شریعت دی گئی. محمد عربی سب کی تصدیق فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو آگے سارے نبیوں کو حکم دیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم نے ان کی مدد بھی کرنی، ان کے اوپر ایمان بھی لانا ہے. سارے نبی پہلے ہو گزرے، ان کی نبوت اور رسالت کی تصدیق مصطفیٰ آخر میں فرمائیں گے، لیکن ان کے لیے شرط کیا ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم پر ایمان لانا ہے. ہر نبی اپنی امت کو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے رہے، لیکن خود جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا ہے وہ محمد مصطفیٰ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور پھر فرمایا وَلَتَن سننا، اور تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے. رب نہیں جانتا کہ سارے انبیاء پہلے ہو گزریں گے، یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء اگر گزر بھی جائیں ظاہراً دنیا سے، لیکن وہ مدد کر سکتے ہیں. اب آخری نبی کی مدد وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان کی مدد یہ تھی کہ انہوں نے، ہر نبی نے اپنی امت کو مصطفیٰ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت، آپ کے میلاد کی خوشخبری سنائی. آخر میں وہ آئے گا جو تمام عالمی مسیحا ہوگا، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوگا. اور پھر قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم سارے کے سارے اقرار بھی کرتے ہو؟ یعنی اتنا پختہ عہد اللہ پاک نے لیا. میثاق کی اگر تشریح میں ہم لگ جائیں. اب یہاں دیکھیے کہ قرآن حکیم فرقان حمید نے پورے قرآن حکیم میں 3 لفظ بولے آقا کے لیے، جا، ارسلہ، بعثہ. ان تینوں کے اندر حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے، ولادت کا نہیں ہے. ولادت کا تذکرہ ایک موقع پہ ملتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اے شہر مکہ، تیری اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ میرا محبوب تیرے اندر خرامہ خرامہ چل رہا. اور ووالد وما ولد، اور والد کی بھی قسم ہے، اور جو پیدا ہونے والا بچہ ہے محمد عربی، ان کی بھی قسم ہے. رب حضرت عبداللہ کی بھی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے والد ہیں، اور مصطفیٰ کی قسم اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ کل کائنات کے لیے وجہ تخلیق کائنات ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہمارے لیے کہ حضور کی تشریف آوری، جیسے قبلہ نے وہ آیہ کریمہ پڑھی کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون. کہ اے غلام، اے نبی، آپ انہیں فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت للعالمین کی صورت میں مل جائے، فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ تم بہت خوشیاں مناؤ. وهو خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہتر ہے جو تم نے گھروں میں جمع کر کے رکھا ہوا. اللہ اکبر. یعنی یہ جن کو بیوہ، یتیم، مسکین یاد آتے ہیں، قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے نہیں، پورا سال 12 مہینے تم یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی ضرورتیں پوری کرو. اسلام ایک دن کا مذہب نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا، یعنی پوری زندگی کو جامع ہے. لیکن جب 12 ربیع الاول آئے، جب حضور کی ولادت آئے، تو اس کے اوپر کیا تم نے کنجوسی کرنی ہے؟ قرآن نے کہا نہیں، خوشی مناؤ، اور وہ جو گھروں میں جمع کر کے رکھا ہوا ہے اسے جمع نہ رکھو، بلکہ اسے اللہ کے محبوب کی آمد کی خوشی میں اس کو خرچ کرو. اب یہاں پر لفظ عید کا جو ہم استعمال کرتے ہیں نا، عید میلاد النبی،
یوں تو 52 عیدیں ان 2 سے علاوہ بھی ہماری زندگی میں موجود ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ، ہر سال 52 عیدیں یہ اضافی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب یہ آیہ کریمہ اتری تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، تو اس پر صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری 4 عیدیں جمع ہو گئی تھی، ایک اس آیت کا اترنا کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتری کن کے اوپر ہے؟ ذات پاک محمد مصطفیٰ، ایک آیت اترے تو وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جن کے صدقے پورا قرآن ہمیں ملا ہے، جب وہ صاحب قرآن محمد عربی تشریف لائیں تو یقیناً وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن۔ اب یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کی کوئی نعمت تمام ہو یا اللہ کی نعمت میسر آئے، اب حضرت عیسیٰ ابن مریم قرآن حکیم کہتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا، اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما، مائدہ نازل فرما، جو ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو جائے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید ہو۔ کھانا حضرت عیسیٰ کی امت نے، لیکن چونکہ ان کے اوپر انعام الہی ہو رہا ہے، انعامات خداوندی ہو رہی ہے، وہ پہلے نبیوں کے لیے بھی اور بعد میں عید، اور بعد میں آنے والی بھی جو مسیح برادری ہے یا جو انسانیت ہے ان کے لیے عید ہو رہی ہے۔ کھایا انہوں نے عید، ہمارے کہا کہ چونکہ وہ ایک خوشی کے لمحات تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت آئی تھی، نعمت عظمیٰ اس امت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر ایک دسترخوان عید ہو سکتا ہے قرآن کی روح سے، تو ذات مصطفیٰ تو ایسی عظیم الشان ذات ہیں کہ جنہیں قرآن نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ طیب صاحب، میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور نے اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے اور حضور کی آمد سے جو انقلاب برپا ہوا تھا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، جو تبدیلی رونما ہوئی اور صبح قیامت تک اس کی کوئی دوسری نظیر ہو نہیں سکتی۔ تو میں ایک شعر عرض کر کے میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں۔ میں اس آقا کملی پوش کی تعلیم کے صدقے، میں اس آقا کملی پوش کی تعلیم کے صدقے بدل ڈالا عرب کے جاہلوں کو تاجداروں میں۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ علی بھائی، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں اس آیت کریمہ کو نازل کر کے ہم پر بہت احسان کیا۔ واہ 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 واہ۔ میں ایک طالب علم ہوں، طالب علم ہونے کے ناطے سے میں نے اکثر جب بھی بیان کیا تو وما ارسلناک، اس سے آگے میری ہمت ہی نہیں پڑی۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس لفظ کے اندر ہی اتنی خوبصورتی ہے جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ واہ واہ واہ، تمام جہانوں کے لیے۔ وما ارسلناک، اس میں اتنی تاکیدیں ہیں، اور تاکید کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب ذوالجلال، واہ واہ، جس کے علم کی کوئی قید ہی نہیں، جس کے علم کے بارے میں کوئی بات اور گمان بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری تحقیق ہے۔ واہ واہ، ایک مرتبہ نہیں، واہ بھی تحقیق، ماں بھی تحقیق، واہ واہ، نا بھی تحقیق، واہ کا بھی تحقیق، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ 4 تحقیقیں کر کے رب فرماتا ہے ارسلناک، میں ابھی ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ واہ واہ واہ، اور اللہ رب ذوالجلال کا بھیجنا جو ہے نا، یہ کوئی عام بات نہیں، معمولی نہیں۔ کیا بات۔ قرآن مجید فرقان حمید کے طلباء یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہی فیل ہے، سورۃ الفیل ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں سورۃ الفیل ہے کہ اس میں اللہ رب ذوالجلال ہاتھی کے سٹرکچر کے بارے میں بات کرے گا، ہاتھی کے بارے میں معلومات دے گا، اس کی زندگی کے بارے میں بتائے گا، اس کی نشو و نما کے بارے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک خاص واقعہ ہے جو عرب کی سرزمین پر واقعہ ہوا۔ ایسا ہی، اور وہ یہ تھا کہ ابرہہ نامی کا ایک بادشاہ، وہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہوا تاکہ اسے منہدم کر دے، شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کی اس ساری تیاری کے پیچھے ہم نے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اللہ، واہ 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 واہ۔ اب یہاں پہ نہ واو کی تحقیق ہے، نہ ماں کی، نہ نا کی، نہ کا کی، واہ واہ واہ، کوئی تحقیق نہیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، صرف اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں نے نا وہ ہاتھی والوں کے لیے نا اپنی ابابیلیں بھیجی تھی۔ اللہ اکبر۔ تحقیق میں نے ہاتھی والوں کے لیے اپنی ابابیلوں کو بھیجا تھا۔ جب ابابیل آئی نا تو اس کے پاس اتنا علم موجود تھا، وہ اتنا سا جانور ہے، اتنا سا اس کا سر ہے،
اتنا سا اس میں دماغ ہے. ہاں جی. بالکل ذرا سے دماغ میں رب تعالیٰ نے علوم کتنے دے کے بھیجے ہیں کہ ان ابابیلوں کو پتا تھا کہ پتھر پڑے کہاں پر ہے, کس پتھر کے اوپر کس کافر کا نام لکھا ہے. اللہ اکبر. انہیں کسی اسکول یونیورسٹی نے نہیں پڑھایا, لیکن انہیں کسی استاد نے بھی نہیں پڑھایا. انہیں اس بات کا پتا تھا نام کس کافر کا لکھا ہے, اٹھانا کہاں سے, کتنی بلندی پہ جانا ہے, اور وہاں سے کتنی بلندی سے جا کے کون سا اینگل لینا ہے, ہوا کی رفتار کیا ہونی ہے, میں نے پھینکنا کس زاویے سے ہے, جا کے گرے گا اس کے اوپر. اگر رب تعالیٰ صرف وَأَرْسَلَ کے ساتھ بیان کرے تو اتنے علوم دے کر بیچتا ہے. وہ میرا مالک جب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ کر کے بیچ رہا ہے تو دیر کے کیا کیا بیچ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی باتوں کے ساتھ, اتنی تحقیقوں کے ساتھ جب وہ بھیجے گا تو اس مالک نے کیا شاہکار بھیجنا ہے, اور بھیجا کس کے لیے, تمام عالمین کے لیے. ہماری خوش نصیبی کے ہمارے حصے میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. وہ حیدر علوی صاحب, آپ کون سا شعر اکثر پڑھتے ہیں؟ یہ ان کی وہ تمام عالمین ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. جی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ساری باتیں جتنی بھی ہم بیان کر رہے ہیں نا, یہ میلاد پاک پوری دنیا میں ہو رہا ہے, اس سارے کا مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا, وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, انما بعثت لاتمم الاخلاق. ہاں, واہ واہ واہ. ہر ساری باتوں کا نچوڑ جو ہے نا وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کے گئے. میں بھیجا اس لیے گیا ہوں. صرف چند جملے ہیں, واہ واہ واہ, جملے صرف چند ہیں, لیکن پوری کائنات کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی ہیں. کیا بات ہے. میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے اخلاق کی تعمیر کر سکوں. کس وقت حضور فرما رہے ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جائے, بیوہ ماں کے گلے میں پٹا ڈال کے بیچ دیا جائے, کر دیا جاتا, بھائی کو قتل کر دے, باپ کی عزت کوئی نہیں. آج تو یہ پوری دنیا میں نا ایتھکس نام کا ایک پورا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے, پوری یونیورسٹیوں میں پورے ڈپارٹمنٹ بنائے گئے ہیں. اس وقت نہیں کہہ رہا, اس وقت کہہ رہا ہوں جب حالات انتہائی ابتر تھے. اور میں اکثر اس موقع پہ کہا کرتا ہوں کہ یہ واقعات اور یہ وہ حالات تھے جو عرب کے اندر تھے. ہمارا جو بر صغیر تھا, یہاں کے حالات اس سے بھی ابتر تھے. اللہ اکبر. یہاں پہ تو لوگوں کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں تھی, اچھوت کہا جاتا تھا. پیدا ہو کے مار دینا تو ایک دفعہ مارنا تھا, یہاں پہ تو روز ایک موت کی مارا جاتا تھا. لیکن یہ اللہ رب ذوالجلال کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنا حبیب عطا کر دیا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, انما بعثت لاتمم الاخلاق, میں تم میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں, میں تم میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں, میری ولادت کا مقصد یہ ایک ہے کہ میں تمہارے اخلاق کی تعمیر کر سکوں. حیدر علوی صاحب, یہ میلاد تو ہر اس بیٹی کے لیے ہے کہ جسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. حضور نے فرمایا, ایسے انگلی اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے پھر ان کا نکاح کرے, قیامت والے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ. اللہ اکبر. اور ماں جس کو رسی ڈال کے, جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ بازار میں فروخت کر دیا جاتا تھا, پراپرٹی سمجھا جاتا تھا, ورثے میں تقسیم ہوتی تھی, اس کے قدموں تلے کہا آپ نے فرمایا کہ جنت ہے. باپ کی رضا کو سرکار نے فرمایا کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے یا نہیں, وہ یہ دیکھے کہ اس کا باپ اس سے راضی ہے کہ نہیں. اس بہن کے لیے عید ہے کہ جس بہن کی حفاظت, بھائی دیکھے نا, چھوٹا بھی ہو نا, وہ ہمارے کہا جاتا ہے کہ بھائی چھوٹا بھی ہو تو وہ بڑا ہوتا ہے. کس طرح سے وہ بہنوں کے لیے ایک حصار بنتا ہے, ایک امان بنتا ہے. اور یہ جو سارا ماحول ہے, یہ جو ساری محبت ہے, اخوت ہے, بھائی چارہ ہے, یہ سارے رشتوں کا احساس ہے, تو جو جس رشتے میں بھی ہے اس کے لیے تو سرکار کی آمد عید ہے نا. علامہ حیدر علوی صاحب, دیکھیے کہا جاتا ہے ہر نعمت کے اوپر حساب ہے. بیٹی کو کہا یہ رحمت ہے, اس کا کوئی حساب نہیں. اور کہا کہ ہر ایک کے لیے بیٹی رحمت ہے, اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر سیدہ کائنات. اللہ. اور بی بی پاک کا مقام اور عظمت دیکھیے حضور کی نظر میں کہ کچھ اصحاب آئے, کچھ سہیلیاں آئیں سیدہ کی, اور پوچھتی ہیں کہ آقا آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ تو سیدہ نماز پڑھ رہی ہیں, تو حضور فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اب لوگوں نے اس روایت کو ہی بدل ڈالا نا. نبی کریم نے اپنی بیٹی کو شرف کیا بخشا
کہ سیدہ جب آتی ہیں تو حضور نبی کریم ان کی محبت اور شرف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بیٹی کو شرف وہ اس معاشرے کے اندر دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور جب سیدہ کائنات تشریف لائیں گی تو حکم الہی ہوگا، یا اہل المعاشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. فرمایا کہ اے اہل معاشر سروں کو بھی جھکاؤ، آنکھیں بھی جھکا لو، یہاں تک کہ حضور کی بیٹی سیدہ کائنات گزر جائیں گی. یہ شرف نبی کریم نے اس معاشرے کے اندر دیا، اور پھر اتنا جو ہے وہ اب سیدہ کائنات کو عظمتوں کا کو حمالہ بنایا کہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں بیٹیوں سے کیوں دور ہوتے ہو، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً ماں بہن بیٹی کے احترام کو اتنا لازم قرار دے دیا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور جنت کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا تیرے گھر کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کہتے جی وہ گلی جاتی ہے. فرمایا یہی جنت کا راستہ ہے، جو اپنی ماں کے قدم اور باپ کے ہاتھ چوم لو، یہ سمجھ لینا کہ تم نے جنت کی چوکٹ کو بوسہ دے لیا. تو یعنی ہمارے دین نے آ کر تبدیلیاں دیکھیں، گھوڑا دوڑانے، پانی پلانے پہ نسلی مفاخرت کا عالم یہ تھا کہ جو عام وہاں کا عرب تھا وہ کعبے کو چھو بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر کعبے سے مس ہو جاتا تو اس کے جسم کو بھی داغا جاتا تھا، اور کعبے کی اس دیوار کو بھی پھر وہاں سے ہٹانے کے لیے اور کوشش کی جاتی تھی. یعنی اور پھر مصطفیٰ کریم تشریف لائے تو بلال نسل در نسل بکنے والے غلام، آقا کریم نے ایسا شرف دیا کہ سارے سرداران مکہ نیچے کھڑے ہیں، اور فتح مکہ کے موقع پر کعبے کی چھت پہ بلال حبشی کھڑے ہو کر آذان دے کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے، لوگوں اسلام غلام بنانے نہیں آیا، غلامی ختم کرنے کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نبی کریم صاحب الاولاق نے تو اپنا تعارف جہاں قبلہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، وہیں حضور نے یہ بھی بعثت معلما، اللہ نے مجھے کل کائنات کا استاد بنا کر بھیجا ہے. اور پھر ایسے استاد ہیں جہاں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب ہماری نظر میں کائنات قلیل ہے، ہم نے جو اخلاق آپ کو دیا ہے وہ بہت عظیم ہے. آج اس امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں اپنے دوستوں کے بھی برتھ ڈے ہوتے ہیں، ان کے بھی میلاد ہوتا ہے، تو ہم جاتے آتے ہیں، گفٹ لے کر آتے جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، اور اس پورے مہینے کے اندر ہم حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کریں؟ کیا آقا کی بارگاہ میں کوئی کیک لے کر جانا ہے، کوئی مٹھائی لے کر جانی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کریم تشریف لائے تھے اور قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آقا کی 63 سالہ حیات طیبہ کے اندر بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے. ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر کسی عالم مفتی پیر اور مولانا کو ساتھ بٹھائے بغیر تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل جسے میں نے چھوٹا سمجھ کے چھوڑا ہو، اسے اپنا کر کہیں یا رسول اللہ یہ میں تحفہ پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ، کوئی ایک چھوٹی سی برائی جس کو میں نے اختیار کیا اور میں آج چھوڑنے کا اعلان کر دوں اور کہوں یا رسول اللہ یہ میں پیش کر رہا ہوں، آقا اس سے اتنے راضی اور اتنے خوش ہوں گے کہ یہ معاشرے کے اندر تبدیلی کا باعث ہے. یہ مہینہ، اس مہینے نے آ کر انسانوں کو انسانیت دی تھی، اور آج بھی انسانیت کی ضرورت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوۃ الحسنہ عطا کیا. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب نے یہ جو بیان کیا نا، انتہائی میرے دل کے قریب بات ہے، میرے دل کے اندر سمائی ہوئی بات ہے. یہ صرف بیان کرنے کے لیے کافی نہیں. آج اس معاشرے کے اندر جو شخص جتنے بڑے مقام کے اوپر، جتنے بڑے رتبے پر ہے، کوئی بڑے پیر صاحب ہے، کوئی بڑے مشائخ ہے، علماء ہے، مفسرین ہے، ہم خود بھی ایک طالب علم ہیں، ہمارے میں بھی آج بھی پتہ ہے یہ بات کہہ دینا نا کہ سیدہ پاک کے آنے پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے، اللہ اکبر، اپنی چادر کو پھیلا دیا کرتے، یہ ہمارے لیے اسوۃ الحسنہ ہے. بے شک اگرچہ کہ آج یہ ماڈرن دنیا بھی اس کام کے لیے انتہائی مشکل ہے. آپ اتنے بڑے مقام پہ ہوں اور آپ کی بیٹی آئے اور پوری محفل لگی اور آپ کھڑے ہو کے استقبال کریں، آج بھی آپ کے لیے مشکل ہے. لیکن کریم لجپال نے اس وقت یہ کر کے دیا ہے، تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم آج بھی اپنی بیٹیوں سے اسی طرح پیار کیا کریں. 2 اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، حیدر علوی صاحب نے بات اور طرف موڑ دی. میری تو جو فیلنگز ہیں وہ اسی وقت سے چینج ہیں، اور ایک کلام ہے، میں صرف کوشش کرتا ہوں جلدی سے اور پھر آپ کے لاسٹ کومنٹس شامل کروں.
جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا، حر بن گیا بہشت بھی اس نے خرید لی، جو بھی حسین پاک کے قدموں میں آ گیا، جب زین مل گیا اسے آل رسول کا، جب زین مل گیا اسے آل رسول کا، بہلول خلد بیچنے گلیوں میں آ گیا، بہلول خلد بیچنے گلیوں میں آ گیا، سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا۔ ذکر امام حسین اور ایک خوبصورت شعر، حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، اللہ، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہ رہا۔ واہ 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 واہ۔ حضرت امام حسین عالی مقام نے جو ہمیں مشعل راہ دی ہے وہ دین متین کی بقا ہے۔ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ اچھا یہ بھی میں ایک عرض کروں، ٹائم تو شارٹ ہے، ہمارے پروگرام کی الحمدللہ قبولیت کی نشانی ہے کہ جو ہمارا سرکار کی ولادت سے ذکر شروع ہوا اور سیدہ پاک تک اور پھر امام علی مقام تک، کیونکہ یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ سرکار کو کوئی عرض ان کے وسیلے سے پیش کی جائے تو وہ لازمی قبول ہوتی ہے۔ بے شک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے۔ میرا پیغام ہے ان تمام لوگوں پہ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر بھی کرنا ہے، تذکرے بھی کرنے ہیں، ان خوشبوؤں کو بکھیرنا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اندر ان خوشبوؤں کو سمو بھی لینا۔ واہ واہ۔ ہم نے اپنے اندر وہ تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں جن کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری ذات سے خوش ہو جائیں۔ واہ۔ دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کے اندر اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے مشن کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ واہ واہ۔ کربلا کی داستان صرف ایک داستان نہیں تھی، بلکہ وہ تمام لوگوں کو اس بات کا پیغام دے گی، حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی کیوں نہ ہوں، ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ واہ واہ۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ عالمی ایونٹ ہے، پوری دنیا اس وقت سبز پرچموں سے لہرا رہی ہے اور ہر دل خوشی سے معمور ہے، ہر دل یہ کہہ رہا ہے
کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ نبی کریم صاحب لولاق کی عزت و ناموس کی خاطر صدیوں بعد آج ہر مومن، مرد ہو عورت ہو بچہ، قربان ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ میں اس کٹ مرنے والے عاشق کے لیے صرف سوال کرنا چاہتا ہوں، سر دینے کو تیار ہو تو اس سر کو بارگاہ رسالت میں جھکانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ چاہتے ہو اگر فرداں کا نکھرا ہوا رنگ، سارے جہاں پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ آج رسول اللہ گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں، میرے غلام میرے عشق میں اس قدر دیوانے اور مجنونانہ انداز اپنائے ہوئے ہیں، کاش ان کا وجود بھی حضور کی سنت اور شریعت کے حوالے ہو جائے۔ معاشرہ تبدیل تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنی ذات سے اس تبدیلی کا آغاز کرے۔ آج امت مسلمہ، ملک پاکستان ایک ایسی خوشگوار تبدیلی کا خواہش مند ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ایک قوم کو ضرورت تھی، انہوں نے پاکستان بنا لیا۔ آج وہ پاکستان تنہا کھڑا انتظار کر رہا ہے ایک قوم کا کہ آئے اور مجھے سنبھالے۔ اس ملک پاکستان یہ ریاست مدینہ کا روحانی بیٹا ہے، یہ میلاد کی برکات کے صدقے میں ہمیں ملا ہے۔ حضور نہ آتے تو پاکستان کا ایک ذرہ بھی نہ بنتا۔ یہ پاکستان ہمارے بڑوں کی ہمارے پاس امانت ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ میلاد کی برکات سے یہ ملک پاکستان ہے۔ اگر ہم حضور کے میلادی ہیں تو اس ملک سے بھی عشق کریں، اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار کریں۔ صبح قیامت تک انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے انشاءاللہ۔ بالکل۔ طیب صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ سیکنڈز ہیں۔ میں تمامی آپ کا احباب کا بھی بہت شکریہ اور تمام اپنی امت کو اس بات کی خوشی کے لیے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمامی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سال جتنے بھی جلوس ہوں، جتنے بھی محافل ہوں، تمامی محافل کے اندر، جلوسوں کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کوئی بھی کسی قسم کی غیر شرعی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری وجہ سے ہم پوری دنیا کے سامنے بدنام ہو، ہماری ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ دونوں آپ کا جی تشریف آوری کا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے کے احباب میں عزیز و قریب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور جاتے جاتے اعلیٰ حضرت کے کلام پہ انشاءاللہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، اور یہ بھی حضور کا میلاد ہے، ایک منفرد اور خوبصورت انداز سے اعلیٰ حضرت نے پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں